السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج خاص طور پر اہم ٹاپک پہ آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا سمجھا، اور آج آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ ٹاپکس ہے، اس ٹاپکس پہ آپ لوگوں سے دل سے اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں اور دل میں ایک نیت لے کر سنیں، جو بھی ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے، جو بھی ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ انسان جیسی نیت لے کے سنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور دماغ کو کھولتے ہیں اور اسے اور بات اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں: واللہ لا یستحیی من الحق۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو بتانے سے نہیں شرماتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ جو باتیں سچ ہے، جو باتیں حق ہے، جو باتیں صحیح میں معلوم ہونا ہے، ان باتوں کو بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق۔ لہذا اب آپ لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ آج کیا ہوا، مفتی صاحب اتنا اوپن ہو کے بول رہے ہیں، اتنا کھلم کھلا بول رہے ہیں۔ یہ چیز ہے ہی، جب تک کسی چیز کے بارے میں ہمیں صحیح اس کا علم نہیں ہوتا، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمارے واسطے راہیں صحیح کھلتی بھی نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا باتیں گرچہ شرم کی ہے، لیکن اگر یہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اگر ہم سے کچھ اس راستے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو پھر اس کی سزا بہت بڑی ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے اور بہت بھیانک اس کی سزا ہے۔ اس واسطے آج کی تاریخ میں آج کی جو باتیں ہوں گی، یہ 13-14 سال سے اوپر کے لڑکے اور لڑکیاں، 50-60 سال تک کے مرد اور عورتوں کے لیے ہے۔ حق بات کو بتانے کے واسطے شرمانے سے کام نہیں چلتا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہونا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو جو ہے چھوٹی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ 13 سال کا بچہ ہو گیا ہے، 9 سال کی لڑکی ہو گئی ہے، تو ماں باپ چھوٹے سمجھتے ہیں۔ شرم کی باتیں سمجھ کر ہم کچھ بھی نہیں بتاتے، لیکن وہ ماں باپ کو نہیں معلوم کہ آج یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، یہ فونوں کی وجہ سے، یہ چیزوں کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی باتیں لوگوں کو معلوم ہو رہی ہے۔ تو بہرحال آج سب سے پہلی جو ہم بات کریں گے 14 فروری کے بارے میں۔ اب یہ باتیں 40 اور 30 پر 5، 35 اور 40 ایئرس کے جو اوپر کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ باتیں اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کا زمانہ ویسے نہیں گزرا۔ لیکن یہ 14 فروری کے بارے میں 7 سال کی بچی، 7 سال کا بچہ جو اوپر کی 5th 6th 7th کلاس کے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم ہے، لیکن 40 سال کے مرد اور 40 سال کی عورت کو نہیں معلوم ہے اس چیز کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا خاص طور پر میری باتوں سے وہ لوگ زیادہ ایک عجیب محسوس کریں گے جو 40 سال کے اوپر کے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے شرم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ حق بات کے بتانے سے اللہ نہیں شرماتے ہیں۔ پہلی جو ٹاپک ہوگی 14 فروری، ویلنٹائنس ڈے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات بتائی جائے گی۔ اور دوسری جو ہوگی محبت کے بارے میں، اور تیسری جو ہوگی محبت کی شادی۔ یہ ٹاپک ہے، محبت کی شادی کرنا نہیں کرنا، اس میں کیا ہے، یہ سارے اس کی تفصیل سے بتائی جائے گی۔ جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا ایک ایک ٹاپک کو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کھول کھول کے آپ کو بتا سکوں۔
اگر ٹاپک مکمل کمپلیٹ 4:30 تک نہیں ہوئی تو پھر نیکسٹ آئندہ سنڈے بھی یہ جو ہے اس ٹاپک کو میں کنٹینیو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ ویلنٹائنس ڈے، یہ کیا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا ہے؟ آج لوگوں کے بارے میں، یہ نوجوان بچوں کے بارے میں اگر اس کا نام لے تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ساری دنیا اس دن کو محبت کی عید کا دن مانتا ہے۔ بے حیا اور بے شرم اور بے حیا لوگ پوری دنیا کے اندر اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں، ویلنٹائنس ڈے، اس کو محبت کا دن مناتے ہیں۔ نئی نئی محبتیں شروع ہوتی ہے، یہ مناتے ہیں وہ لوگ جو ایمان سے دور، اسلام سے دور ہے، یہ ان لوگوں کی عید ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ہسٹری کے اندر اس دن کیا کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ 14 فروری ویلنٹائنس ڈے، اس دن کو 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے اس کو نام دے دیا گیا، اور اس نام کے پیچھے کیا کیا کرتے ہیں، اور لوگ اس کو دے دیا محبت کا دن۔ پرانی محبتیں نئی محبتوں میں بن جائے گی، کچی محبتیں پکی محبتیں بن جائیں گی، اس کو لوگ محبت کا دن دے دیے ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا کرتے ہیں، کسی سے محبت ہو گئی اس کو کوئی گفٹ دے دیے، اس کو کوئی SMS بھیج دیے، اس کو کوئی پوسٹ بھیج دیے۔ یہ سب 14 فروری کے دن پوری دنیا بے حیا بے شرم بن کر اس کو مناتی ہے دھوم دھام سے۔ اب میری اس بات کو سنیں، یہ 14 فروری جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو مناتے ہیں، اور اس سلسلے میں ویلنٹائنس ڈے یہ کیسے شروع ہوا اس کے بارے میں آپ ہسٹری سنیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، الگ الگ اس کے ہسٹریاں الگ الگ لکھے ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ دنیا میں ایک کنٹری ہے روم، ایک کنٹری ہے، اور وہاں اس کنٹری کے رہنے والے بتوں کی پوجا کرنے والے، چیزوں کی، پتھر کی، مٹی کی، پتلوں کی، اس کی پوجا کرنے والے، وہ لوگ جو ہے ایک دیوی کو مانتے ہیں، اس کا نام ہے یونو دیوی کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ کون؟ ملک روم ایک کنٹری ہے، وہ کنٹری والے بت پرست ہیں، وہ اپنے متم کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ بت پرست ہیں، اور وہ ان کی ایک جو ہے ایک دیوی کا نام ہے، اس کا نام ہے یونو، اور وہ دیوی کو یونو کو 14 فروری وہ دن اس کو زیادہ پسند، اور وہ اس دن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یونو دیوی یہ لڑکیاں، شادی شدہ عورتوں کو یہ دیوی بولے تو زیادہ پسند، ان کو لائک کرتی ہے، اس دن اس کا عید کا دن ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے کے واسطے میں اور ایک طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے متما ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے سمندر کا، پانی کا خدا الگ ہے۔ غیر مسلم جو ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے تالابوں کے پاس ایک ایک ان کی جو ہے عورت کا پتلا، عورت کی گڑی بنا کے رکھتے ہیں، وہ پانی کا خدا بولے جیسا۔ اسی طرح تھوڑے اسکولوں کے اندر کچھ جو ہے مورتی بنا کے رکھتے ہیں، وہ کیا پڑھائی کا خدا بولے جیسا۔ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ان کا پانی برسانے والا خدا الگ ہے، اور پڑھائی دینے والا خدا الگ ہے، کمائی میں برکت دینے والا ان کا خدا الگ ہے، اور پیسے خوب آنا بولے تو اس کا خدا الگ ہے۔ وہ لوگ الگ الگ دیویوں کو مان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یورپ میں ملک روم جو کنٹری ہے کہ وہاں پر ایک دیوی ہے جس کا نام یونو ہے، اس کو 14 فروری بہت زیادہ پسند ہے، اور اس دن جو ہے شادی نہیں ہوئے سو لڑکیاں اور شادی ہوئی سو عورتاں اس دن اس کے پاس آ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو گویا وہ اصل میں کیا ہے کہ یہ بت پرستی سے اس کا تعلق ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے دسہرہ کون مناتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ونائک چودھری جو ونائک گڑو وغیرہ بٹھاتے ہیں، بت بٹھاتے ہیں، یہ کون بٹھاتے ہیں؟ غیر مسلم۔ دسہرہ غیر مسلموں کے لیے، اور اسی طرح ہولی غیر مسلموں کے لیے، اور ونائک گڑو کا بٹھانا یہ غیر مسلموں کے لیے، دیوالی یہ غیر مسلموں کے لیے، سنکرانتی یہ غیر مسلموں کے لیے۔ مسلمانوں کا کیا ہے؟ مسلمان کے لیے رمضان ہے، مسلمان کے لیے بقرعید ہے،
مسلمان کے لیے شب قدر ہے، مسلمان کے لیے شب برات ہے، عبادت کی رات ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے دو ہی عید ہے، رمضان اور بقرعید، یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں، اور غیر مسلموں کی آپ کو میں کھلا سمجھایا۔ مسلمان دسہرہ نہیں مناتا، مسلمان ہولی نہیں مناتا، مسلمان جو ہے دیوالی نہیں مناتا، مسلمان سنکرانتی کا عید وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں ہم نہیں مناتے، اس واسطے کہ یہ ان کا مذہب ہے، وہ لوگ منا لیتے ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام ہے تو ہم اسلام کے طریقے سے چلیں گے۔ رمضان آیا تو روزہ رکھیں گے، 15 شعبان آئی تو شب برات رات میں عبادت کریں گے، لیلۃ القدر شب قدر ہے 26 27 رات تو عبادت کریں گے، رمضان اور بقرعید آئی تو عید منائیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ہمارے اسلام کا طریقہ الگ ہے، اب غیر مسلموں کا طریقہ الگ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ 14 فروری یہ کب ہے؟ اب 2020 پر دوسرا سال چلتا ہے۔ یہ جو شروعات ہوئی ہے ملک روم کی 227 اب یہ 2022 کا یہ چلتا ہے، یہ آج سے 1700 سال پہلے جو اس زمانے کے غیر مسلم تھے، وہ غیر مسلم 14 فروری کو یہ پرسنل اس کی پوجا کرتے تھے۔ 14 فروری کو اس دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ 14 فروری کو اس دیوی کا نام تھا یونو۔ ہاں، اور اس کو جو ہے کیا پسند تھی؟ اس کو شادی نہیں ہوئے سو بچیاں اور وہ عورتیں اس دیوی کو پسند تھی، اس واسطے وہ عورتیں اس دن اس کے پاس جا کر پوجا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں اور ایک ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ عید کا تعلق غیر مسلموں کا ہے، یہ عید کا تعلق یہ ویلنٹائنس ڈے یہ جو مناتے ہیں وہ جو ہے بت پرست لوگوں کا، کافر اور مشرکوں کا تہوار ہے، یہ ان کا عید ہے۔ اور ایک ہسٹری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے یورپ کے اندر، یہ ان کا عقیدہ، ان کا جب 14 فروری جب آتا ہے اس زمانے کے اندر، جب وہ یونو دیوی کو مانتے ہیں تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ غیر مسلم کے یہ عید کا دن اس کے الگ طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ تھا، 14 فروری کو بہت سارے وہ زمانے کی عورتیں، اس زمانے کے لڑکیاں جو بچیاں جو شادی نہیں ہوئی ہیں، کہ اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر ایک بہت بڑا باکس ہوتا ہے، ایک لیٹر پہ لکھ کر وہ لیٹر جو ہے اس باکس کے اندر ڈالتے تھے، اور وہ پورے بچیاں اس لیٹر کے اندر، اس باکس کے اندر لیٹر ڈالنے کے بعد نوجوان وہ زمانے کے اس جگہ کے جو نوجوان بچے ہیں کہ گویا کہ وہ بچے اس کے اندر سے اس لیٹر کو نکالیں گے، جس بچے کے ہاتھ کو جو بچی کا نام آتا، اب وہ بچے سے بات کرنا، محبت کرنا، گویا لیٹری میں نام نکالنا ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ۔ 14 فروری آج سے 1700 سال پہلے ان کی عید جو 14 فروری کو ہوتی تھی، یہ طریقے سے کہ بچیاں لیٹر لکھ کر اس پہ اپنا نام لکھ کر باکس کے اندر ڈالتے تھے، نوجوان بچے آ کر گویا لیٹری کا جیسا اس میں سے ایک چٹھی لے لیتے تھے، جس چٹھی کے اوپر جو ایڈریس وغیرہ جس بچی کا ہے وہ اس سے بات چیت شروع کرنا۔ اب اس کے بعد وہ طریقے کی ان کے عید کا دن ایسا ہی تھا، بے حیائی کا دن، عید کا دن وہ ان لوگوں کا تھا، بے شرم بے حیا لوگوں کا دن، وہ ان کا عید کا دن ویسا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ ان کے مذہب، ان کا متم، ان کو وہ طریقے سے وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر چلتے تھے۔ اور اسی کے اندر اور ایک بھی جو ہے اس کے اندر ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے کا جو راجا تھا، اس وقت کا کہ اس زمانے کا ایک راجا جو غیر مسلم تھا، بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا، انہیں کرسچین کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، نہیں مانتا تھا۔ تو اس زمانے کا جو راجا تھا اس کے ساتھ میں اس کے پاس ایک پاسٹر رہتا تھا۔ ایک پاسٹر بولے تو عیسائیوں کے جو متم کے جو بڑے لوگ ہیں عیسائی، وہاں پر ایک پوجاری رہتا تھا۔ وہ پوجاری اس بادشاہ سے کچھ اس پوجاری کی غلطی کی وجہ سے، بادشاہ کو اور پوجاری کو نہ بننے کی وجہ سے، یہ بادشاہ اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔
जेल में डालने के बाद, अब यहाँ पर देखें, जेल में डालने के बाद अब वो जेल के अंदर जो है, जेलर की एक बेटी थी, वो बेटी बाप से मुलाकात के वास्ते जेल को आती थी, जाती थी। और ये जेल को आते और जाते वो जो बादशाह जिससे गुस्से की वजह से उस आदमी को उठा के जेल में डाला, वो नौजवान था, जेलर की बेटी से ये जेल को आते जाते इस जेल में रहने वाले नौजवान बच्चे से उसकी मोहब्बत हो गई। और वो जो आदमी था क्रिश्चियन था। अब उसकी जो है होने के मोहब्बत हो गई। अब बादशाह, उस जमाने के राजा को मालूम हुआ, उस जमाने के राजा को मालूम हुआ कि जिसको मैं जेल में डाला हूं कि वो जेल में रहने वाला आदमी फिर जेलर की बेटी से वो इश्क और मोहब्बत किया है और वहां पर भी वो जो है कुछ गलत किया है। तो आखिर में वो राजा उस जेल में रहने वाले बच्चे को फांसी की सजा का हुक्म दे दिया, फांसी की सजा का हुक्म दे दिया। और ये जो बच्चा था क्रिश्चियन था, वो फांसी की सजा का हुक्म देने के बाद जब सारे लोगों को ये बात मालूम हो गई और ये जो जेलर की बेटी जो जेल को आती थी और आकर इस बच्चे से बात करके मुलाकात करके जाती थी, जब भी वो इस जेल में उस बच्चे से बात करने के लिए आती थी तो अपने हाथ में लाल सुर्ख रंग का गुलाब का फूल साथ में लेकर आती थी। हाँ, वो जब भी उस बच्चे से बात करने के वास्ते आती, लाल कलर का गुलाब का फूल हाथ में लेकर आती, उससे बात करती जाती। जब बादशाह की तरफ से उस बच्चे को मौत की फांसी की सजा का हुक्म हुआ तो आखिर में फांसी देने से पहले कि हर आदमी को पूछा जाता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वो क्या करा कि आखिर में वो एक बच्चा, वो जेल में रहने वाला क्रिश्चियन, वो एक लेटर लिखा बच्ची के नाम और लिखकर उसके अंदर हेडलाइन पे जो लिखा है, तेरे से मोहब्बत करने वाला मुखलिस वैलेंटाइन, ये है नाम उसका वैलेंटाइन, के मुखलिस में प्योर मोहब्बत करने वाला वैलेंटाइन की तरफ से ये लेटर है। ये उस बच्ची को मिला, इसकी फांसी की सजा हो गई, इसकी फांसी हो गई, वो ये हो गया, अब मर गया। अब उसके बाद अब होना क्या था, वो हिंदू मतम से निकले सो ईद थी 14 फरवरी को, जैसा दिवाली दसरा उनकी ईद होती है वैसा मनाते हैं 14 फरवरी को, वो तरीके से वो लोग मनाते थे। अब यहाँ आने के बाद ये एक क्रिश्चियन के बच्चे की फांसी की सजा, उसकी मौत होने की वजह से अब उस जमाने के जितने भी क्रिश्चियंस लोग हैं कि वो सारे के सारे लोग हर साल उस बच्चे की मोहब्बत को, उसकी जान उस वक्त गई है, उस बच्चे की मोहब्बत को बाकी रखने के वास्ते और उस बच्चे की और उस बच्चे से जो मोहब्बत की है, जो चौकीदार की बेटी, उन दोनों की मोहब्बत को बाकी रखने के वास्ते अब 14 फरवरी को ये लोग ये तरीके से शुरू करे हैं, ये मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत के वास्ते इन्हें जान दिया है। अब लिहाजा यहां से इस मोहब्बत के दिन को शुरू करें। अब यहां पर देखें, वो ईद तो थी गैर मुस्लिमों की, बुतों की, काफिर और मुशरिकों की पूजा करने वाले लोगों की थी, जो आपके सामने मैं तफसील से बताया। लेकिन साथ साथ में क्रिश्चियनों की जब हुकूमत आई, गवर्नमेंट आई, वो लोग इसको क्या करे, पूरी कंट्री के एतबार से उस दिन को 14 फरवरी, और उसका नाम क्या था, वैलेंटाइन, और उन्हें नाम भी क्या लिखा था, तेरे से पक्की मोहब्बत करने वाला वैलेंटाइन की तरफ से ये लेटर है। अब उसको क्या करे, वैलेंटाइंस डे, वो वैलेंटाइन उसका दिन है, ये इस तरीके से आया है। अब वो क्या कर रहे हैं, यूरोप कंट्रीज जितने भी हैं, वो लोग क्रिश्चियन होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, उस दिन को यादगार के तौर पर आपस में एक दूसरे को जो है वैलेंटाइंस डे बोलकर आपस में मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं। कैसे कैसे गंदे काम करते हैं।
ابھی میں آپ کے سامنے بتایا، کسی کو پھول دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہے گندی باتیں کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں اور گندے خیالات، ان کی گندی سوچ، بے شرم بے حیا کے کام وہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا اس کو اسلام ایکسپٹ کرتا؟ اب مسلمان بولتا ہے میں گنیشا بٹھاتا ہوں، مسلمان بچہ بولتا میں گھر میں گنیشا بٹھاتا ہوں، ماں باپ بولیں گے یہ تیری عید نہیں ہوتی، وہ غیر مسلموں کی ہے۔ ہاں اب ایک بات دیکھیں، غیر مسلم کے واسطے دنیا جنت ہے، وہ لوگ جو چاہے کریں، ان کو مرنے کے بعد کیا ہے کہ نہیں معلوم، وہاں ان کے لیے عذاب ہے۔ یہاں غیر مسلم کے لیے ان کو کچھ بھی مرنے کے بعد کیا ہوتا کدھر ہوتا ان کو اتنا کیا بھی نہیں معلوم، وہ دنیا میں ہی وہ جنت بنا لینا چاہتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اب آپ اور ایک دیکھیں، غیر مسلم جو مسلمان غیر مسلم وہ لوگ اپنے متم میں فالو ہونے کے واسطے 100/1% اپنے متم پہ وہ لوگ فالو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں غیر مسلم کے اپوزٹ میں ایک متم ہے اسلام، یہ اسلام کو ماننے والے اسلامک رولز پر کتنا پرسنٹیج اس کا فالو ہونے والے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی بولے ہیں کہ اے لوگو مسلمان رہیں گے، مسلمانوں کے سامنے دشمن رہیں گے، یہ دشمنوں کی چاہت ہمیشہ یہی رہے گی کہ سامنے رہنے والے مسلمان اپنے اسلام اپنے ایمان کو چھوڑ کر ہمارے مذہب اختیار کریں، ہمارے اخلاق کو اپنائیں، ہمارے عادات کو اپنائیں، ہمارے اطوار کو اپنائیں۔ یہ لوگ اپنے ان کے اسلام کے رولز کو چھوڑ کر یہ لوگ ہمارے دین کو، ہمارے طریقے کو، جو غیر مسلموں کو جو مذاہب ان کے جو طریقے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آ جائے۔ یہ غیر مسلموں کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے تمہارے لیے اے مسلمانوں، تمہارے لیے اسلام کا مذہب ہے، تم اسلام پر جیو، تم اسلام پر مرو، اسلام کے طریقے پہ تم چلو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں تمہیں مسلمان بن کو مرو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں پر دیکھیں انٹرنیٹ بنائے سو والا کون؟ غیر مسلم۔ نیٹ کے اندر صبح پورے چیزیں نیٹ کے اندر جو کچھ بھی رکھے ہیں وہ مسلمان نہیں، نیٹ کو بنائے سو والا غیر مسلم اور نیٹ کے اندر رکھے سو والا بھی غیر مسلم۔ اب یہ دیکھیے ویلنٹائنس ڈے کو کتنا یہ نام عام ہو گیا ہے، کتنا یہ مشہور ہو گیا ہے، اتنا مشہور ہو گیا کہ یہ مسلمان بھی یہ ویلنٹائنس ڈے سے نہیں بچتا ہے۔ ان کی عیدوں کو مسلمان بچے بچیاں مناتے ہیں۔ اچھا اس کے کیسے کیسے نام رکھے؟ ویلنٹائنس ڈے 1 2 3 4 5 اس کے سیکشن بنا کو رکھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ ٹاپک اس واسطے اصل میں تو مجھے بتانا چاہیے تاکہ یہ غیر مسلموں کو باتیں بتانا چاہیے کیونکہ یہ ان کی عید کی باتیں ہیں، لیکن اب مجھے مسلمانوں کو یہ باتیں اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی عیدوں کو مسلمانوں کے نوجوان بچے بچیوں کی زندگی کے اندر یہ چیز آ کر ہے۔ اب ہاں مسلمان تو نام ہے لیکن دل اور جو دماغ ہے وہ غیر مسلموں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام پسند اسلام کے دشمنوں کا جو دماغ ہے وہ آج ہمارے مسلمان بچے بچیوں کا دماغ بنا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں صبح اپن اٹھتے ہی فون کے اندر جو ہے آتا ہے، فون پر جو ہے صبح اٹھنے کے بعد انگلش کے اندر یہ آتا ہے ڈیٹ کے ساتھ ساتھ یہ ڈے ہے، یہ وہ ڈے ہے، یہ اس کا ڈے ہے، یہ اس کا ڈے ہے۔ عجیب عجیب ڈے لگا کے رکھ دیے لوگ، کھانے کا ڈے، پینے کا ڈے، بات کرنے کا ڈے، ہنسنے کا ڈے، رونے کا ڈے، ہاتھا مارنے کا ڈے، پیرا مارنے کا ڈے، عجیب عجیب۔ اب یہ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا اس بات کو، مسلمان بھی اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، کھلا کھلا آپ کو میں بتا رہا ہوں
ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। आज जिसकी उम्र 30 पर 5 साल के अंदर है, वो लोग ये दुनिया के बातों को, कामों को, तरीकों को, बेटे बेटियों की हरकतों को समझ सकते हैं। लेकिन जिनकी एज 35-40 के ईयर्स के आगे है, जो बढ़कर है, वो लोग ये जमाने के औलाद के बच्चे बच्चियों की बातों को, कामों को नहीं समझ सकते। अब मेरी बातों में भी शायद आप लोगों को जो है बुरी लग रही हैं, मेरी बातें आप लोगों के लिए कड़वी है, लेकिन जो बता रहा हूं वो सच है। कुरान ये बातें बताना ही पड़ेगा, इसको छुपाने से कोई काम नहीं चलता। कोई एक भी जो है बच जाए तो जन्नत और जहन्नम का मसला है। यहां पर देखिए, सुबह होने के बाद जब हम फोन देखते हैं, फोन के अंदर आ जाता है, इसी के अंदर है। आज 14 फरवरी को लवर्स डे कहते हैं, मोहब्बत का डे कहते हैं, और उससे पहले अजीब अजीब फलां डे है, डैश डे है, कैसी कैसी गंदी चीजें। अगर ये माँ बाप को मालूम हो जाए तो फिर वो माँ बाप हाथों में तलवार ले लेंगे। लेकिन बच्चे मनाते हैं, माँ बाप खामोश बैठते हैं। माँ बाप समझते हैं कि मेरी औलाद इसमें मुलव्विस नहीं है, मेरे बच्चों को ये कुछ भी नहीं मालूम, मेरे बच्चे नहीं करते हैं। माँ बाप समझते हैं, लेकिन वो अल्लाह को मालूम है कि बच्चे क्या करते हैं। हाँ, ये चीज करते हैं, मालूम है। आज तो ये जो बला है ना, पहले जमाने में कॉलेज के बच्चे बच्चियों के अंदर ये चीजें मौजूद होती थी, लेकिन इस जमाने में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अंदर भी ये चीज मौजूद है। हाँ, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अंदर भी ये। मैं कई बच्चों से एग्जाम के वास्ते पूछा है, छोटा सा बच्चा, क्या पढ़ रहा तू? 6th पढ़ रहा। मैं पूछा 14 फरवरी को क्या होता है, तो वो हंस के बोलता है, अजीब से हंसता है। तो समझ में आता है कि हाँ, इसको मालूम है ये सारी चीजें। बाज़ाब्ता एक बच्ची है जो 5th क्लास पढ़ रही है, 5th क्लास पढ़ रही है। उससे पूछा कि अम्मा, कि तुम्हारे स्कूलों के अंदर 14 फरवरी के बारे में कुछ जश्न मनाया जाता है, कुछ करता है? तो उसको भी मालूम है, वो भी मुस्कुराती है, और जो है कितनी सी बच्ची मासूम सी। लेकिन ये जो इंग्लिश जो तालीम है, जो दुनिया की जो तालीम है, मासूम बच्चों के जहन को खराब करके रख दिया, मासूम बच्चों के जहन को खराब करके रख दिया है। बेहयाई का दिन है 14 फरवरी। अब इससे हम हमारे बच्चे बच्चियों को कैसे बचाएंगे? हाँ, ये देखिए, गैर मुस्लिमों का ये ईद का दिन है, वो उनके लिए बेहयाई का दिन है। और वो उस दिन जो है वो लोग डांस करते हैं, उस दिन वो लोग शराब पीते हैं, उस दिन वो लोग गंदे सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम जो है हमारे लिए बाउंड्रिंग डाल के रखा, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है, और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। अगर हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां दुनिया की जिंदगी को अगर जन्नत बना ले, फिर मरने की बात तो अंगार का दहकती हुई आग है उन लोगों के लिए। तो 14 फरवरी जो दुनिया के अंदर मनाए जाते हैं, उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। वो हिंदुओं की ईद है, गैर मुस्लिमों की ईद है, उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान लड़का ना किसी को कोई पोस्ट भेजे, मुसलमान लड़की कोई किसी को कुछ SMS करे, कोई हमें गिफ्ट दिए तो उसे रिजेक्ट कर दे। लोग कहते हैं ये मोहब्बत का दिन है। मोहब्बत का दिन नहीं, ये बल्कि तुम्हारे अजाब का दिन है, एग्जाम का दिन है, कि जिस एग्जाम में तुम फेल हो रहे हो। हाँ, ये एग्जाम का दिन है कि ऊपर अल्लाह देख रहे हैं, उसी की जमीन पे तुम ठहरे हुए हो, वो तुम्हारे दिल को देख रहा है। दिलों में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, दिलों में क्या क्या चीजें भरी हुई हैं। तो इस वास्ते कि हम मुसलमान हैं, तो फिर हमारा तरीका इस्लाम है, तुम्हारा तरीका, हमारा दीन जो शरीयत के अहकाम हमारे लिए हैं। हम 14 फरवरी के जो है सेलिब्रेट मनाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम तो उसको रिजेक्ट करते हैं। हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है।
کوئی بچہ کسی بچی کو کیا کہتے ہیں محبت کے لیے کچھ بھیجے، کوئی بچی کسی کو محبت کے لیے کچھ بھیجے، یہ ہمارا اسلام اسے ریجیکٹ کرتا ہے۔ ہم جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کو پسند آنے والی چیزیں ہیں، یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چھوٹے جب سے اپنے اولاد کو اس طریقے سے دینی تربیت کرنا چاہیے کہ یہ بچیاں بڑے ہونے کے بعد دین کے اوپر چلنے کے واسطے جان دیں گے، مگر اپنے ایمان کو، اپنے اسلام سے ہم نہیں ہٹیں گے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے مسکان کی طرح کرناٹک کے اندر ہوا، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے؟ اس سلسلے میں دنیا کے اندر فلمیں نکال کے بھی اتنا زیادہ، اتنی جلدی، اتنے کم ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر ٹاپ نہیں ہوئی ہے جتنا کہ ایک عورت پردہ پہن کر ایک بچی ساری دنیا کے اندر ٹاپ ہو گئی ہے۔ اللہ وہ عزت رکھے ہیں پردے کے اندر، اللہ وہ عزت رکھے ہیں پردے کے اندر، حجاب کے اندر۔ میں خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، تیسرے نمبر پہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ماں باپ، یہ تین لوگوں سے کام بنتا ہے، کام بگڑتا ہے۔ جنت بنتی ہے، جنت بنانا ہے، جہنم بنانا ہے، وہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ آج ہمارے بچے بچیوں کی محبت اللہ سے نہیں ہے، ہمارے بچے بچیوں کی محبت نبی سے نہیں ہے، ہمارے بچے بچیوں کی محبت امی ابا سے نہیں ہے، ہمارے بچے بچیوں کی محبت بھائی بہنوں سے نہیں ہے، ہمارے بچے بچیوں کی محبت خاندان سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچے بچیوں کی محبت ان لوگوں سے ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہمارے بچے بچیوں کی محبت ان بچیوں کی طرح ہے کہ جو غیر مسلموں کے طریقے، دشمن یہود و نصارہ کے طریقے کے رستے پر جو چلتے ہیں، آج ہمارے بچے بچیاں بھی اسی رستے پہ جا رہی ہیں۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ کو میں تفصیل سے سنایا، جان جائے جب تک تمہارے جسم میں جان باقی رہے اس وقت تک ویلنٹائنس ڈے ہرگز نہیں منائیں گے۔ تمہارے گھروں میں جو بچے ہیں ان کو بھی بتا دینا، وہ اس کی کیا کہتے ہیں، وہ بھی اس کے مخالف رہیں۔ مطلب کیا ہے؟ محبت کا لوگ جو محبت کا دن بناتے ہیں، مناتے ہیں، یہ جو ہے دشمنوں کا دن ہے، ہمارے مسلمان نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بچے بچیاں یہ ایسی جھوٹی محبت کو، ایسی محبت جس کی رسی کو پکڑنے سے دوزخ میں جاتا، ایسی محبت جس کی رسی کو پکڑنے سے خاندان میں بے عزتی ہوتی، ایسی محبت جس رسی کو پکڑنے کی وجہ سے بے عزتی ذلت ہوتی ہے، ایسی محبت جس کی وجہ سے، جس رسی کو پکڑنے کی وجہ سے دن رات ٹینشن رہتا ہے، ٹینشن رہتا ہے۔ تو ایسی محبت کی رسی کو پکڑنا یہ ذلیل و خوار ہے، مرنے کے بعد جہنم ہے۔ دیکھو یہ ویلنٹائنس ڈے مسلمانوں کا نہیں، یہ غیر مسلموں کا ہے۔ 3 ہسٹریاں آپ کو میں سنا کر تفصیل سے سمجھایا۔ یہ بے حیائی لوگوں کا دن ہے، بے حیا لوگوں کا دن ہے، اور بدکاری، فحاشی، عریانیت کو پھیلانے والے لوگوں کا دن ہے۔ وہ ساری دنیا جو غیر مسلم ہے وہ دھوم دھام سے مناتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے بچے، مسلمان کے بچیاں اس کے اندر ملوث ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خالی یوں ہی سن کے چھوڑنے کا نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ چھوٹے جب سے اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ تربیت کرے، اس کو سمجھائے، اور اس کو دین سکھائے، وہ جان جائے لیکن اسلام کی رسی کو نہ توڑے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اب کیا کرتا ہے؟ ایک بچہ ایک بچی سے محبت کرتا ہے، ایک بچی ایک بچی سے محبت کرتی ہے۔ اب ایسے وقت میں درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی پھیلتی ہے۔
باتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، غلیظ باتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، غلیظ کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہاں سے گندے کام شروع ہوتے ہیں، یہ بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ کوئی بچہ کسی بچی سے چاٹ کرتا ہے، کوئی بچی کسی بچے سے چاٹ کرتی ہے، یہ مسلمان کے گھر میں اللہ اس کو پیدا کرے ہیں، اور یہ بچہ یہ بچی آگے چل کر قرآن کے رولز کو توڑ رہے ہیں، اسلام کے دیوار میں سوراخ ڈال رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلائے کہ اس کے لیے دنیا میں عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، اور وہ فی الآخرہ مرنے کے بعد بھی اس کو عذاب ہے۔ اور عذاب بھی کیسا عذاب؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب بتاؤ اب کیا اس کے سلسلے میں آج یہ چیز عام کیوں ہو گئی؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، 14 سال کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے دل میں ایک محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچی کو محبت کی پیاس لگے تو یہ ماں باپ بچی کو دنیا کی محبتوں سے ہٹا کر اپنی محبت کی گھٹی بچی کو پلائے۔ بچہ ہے، اسے 12-13 سال کے بعد محبت کی ضرورت پڑے گی، یہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ باہر کے چیزوں سے بچا کر یہ ماں باپ اپنے بچے کے دل میں اپنی محبت کی گھٹی پلائے، اللہ کے نبی کا دین اس بچے کو سکھائے، اور اس بچی کو ماں باپ سکھائے کہ یہ عمر میں اس طرح ہوتا ہے، ہمارے لیے اسلام ہے، اس عمر میں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے، اس کے علاوہ تیسری چیزوں سے محبت نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو 13-14 سال کے بعد انسان کے دماغ، انسان کے جسم کے اندر سے جو چیز اٹھتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو، اور اپنے اولاد کو اس سے بچائیں۔ آج ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اتنا فریڈم اولاد کو دے دیے ہیں، اتنا فریڈم اولاد کو دے دیے ہیں کہ ہر ماں باپ کیا سمجھتے ہیں اپنی اولاد کو، ہر ماں باپ یہی سمجھتا میری اولاد بہت نیک ہے۔ حقیقت میں اللہ 100% نیکی بنائے، لیکن اس کے اوپر میرا ایک رول ہے، وہ یاد رکھ لیں آپ لوگ۔ جو ماں باپ اپنی اولاد پر جتنا زیادہ اچھا گمان کر لے کو خوش ہوتے رہتے کہ وہ ماں باپ، وہ اولاد بہت جلدی برباد ہوتی۔ یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں آپ لوگ، جو ماں باپ اپنی اولاد پر حسن ظن زیادہ رکھتے ہیں، اچھا گمان زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ آگے چل کر وہ ماں باپ کو وہ اولاد سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اولاد تباہ و برباد ہوگی زیادہ حسن ظن سے۔ اور ایک لائن لکھ کے رکھ لو، جو ماں باپ اپنی اولاد پر اچھا گمان زیادہ نہیں ہیں، اچھا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ نگاہ رکھتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ جو ہے نگاہ رکھتے ہیں اور اس کی پوری فکر کرتے ہیں، بچے کی ہو بچی کی ہو، اس کی فکر کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے چل کر یہ بچے یہ بچیاں اس ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، لوگوں میں ان ماں باپ کا نام چمکانے والے بنیں گے، یہ لوگوں میں نام چمکانے والے بنیں گے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، 12-13 سال سے ماں باپ اپنی نگاہ رکھے۔ آج اتنا چھوڑ دیتے ہیں، کالج کی پڑھائی بول کر دور دور جا کر آتا ہے، دور دور جا کر آتی ہے، اور ہاتھ میں فون ہے اور کچھ ہے، ماں باپ کبھی کوئی چیز چیک نہیں کرتے، ماں باپ کبھی چیز اس کے اوپر کوئی نہیں سوچتے، بس حسن ظن حسن ظن حسن ظن، اچھا گمان۔ آج یہ اچھے گمانوں کی وجہ سے کیا کیا حال آ کر ہے، کیا کیا حادثے آ کر ہے۔ میرے سامنے اس وقت 50 سے زیادہ کیسز میرے سامنے ایسے ہیں کہ جو ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بچیاں جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلموں سے محبت کر کے بیٹھے ہیں، یہ بچیاں بوٹو لگا کر ان کے ساتھ جینے کو تیار ہے۔ یہ بہت اس وقت مسلمانوں کا امتحان ہے۔
ہم اسلام سے بہت دور ہے، ہم دین سے بہت دور ہے۔ اگر دین نہیں سکھائے مسلمان غیر مسلم بن کے مریں گے۔ ماں باپ تو مسلمان ہیں لیکن یہ بچے یہ بچیاں غیر مسلم بن کر مریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو آدمی جس کے راستے پر چلتا ہے، جس قوم کے راستے پر چلتا ہے، مرنے کے بعد وہ آدمی انہی کے راستے سے اٹھے گا۔ جتنے ویلنٹائنس ڈے منانے والے ہیں، مسلمان ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، جو بھی ہو، کہ وہ لوگ اگر ایک ایس ایم ایس بھی کر دیے کہ کیا ہم فلاں سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ ایسے وقت میں ہم ایس ایم ایس کر دیے ہیں، یہ ویلنٹائنس ڈے منانے والے مسلمان بچے بچیاں کہ آگے مرنے کے بعد جو یورپ میں رہنے والے غیر مسلم اور ہمارے زمانے کے رہنے والے غیر مسلموں کے قبروں سے یہ مسلمان بچے بچیوں کو اٹھائے جائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو مرد ہو یا عورت ہو، جو بچہ ہو جو بچی ہو، جن لوگوں کے روٹ پہ فالو ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم مسلمانوں کے طریقے پہ چلے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر نبی کے طریقے پہ اگر ہم نہیں چلے تو پھر ایسے وقت میں غیر مسلموں کے طریقے کے ساتھ اٹھیں گے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جن لوگوں کے راستے پہ چلے گا، جو جن کو اپنا فالوورز بنائے گا، مرنے کے بعد وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس واسطے کہ ہم ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کل پیر ہے، کل 14 فروری ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ آپ کا امتحان کا دن ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اور دماغ میں بٹھا لو یہ غیر مسلموں کے عید کا دن ہے، وہ ہمارا نہیں، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سارے عالم کے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔